بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر النحو ہے 10 میں شامل۔ مبتدا اور خبر کا عامل کون؟ مبتدا اور خبر کے عامل میں اختلاف ہے۔ چار موقفات بیان ہوتے ہیں مبتدا اور خبر کے عامل میں۔ پہلا موقف امام قصائی کا، دوسرا امام سبوی کا، اور تیسرا کوفیوں کا، اور چوتھا ہے بصریوں کا۔ امام قصائی کیا کہتے ہیں؟ امام قصائی کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا عامل جو ہے، یعنی مبتدا کا عامل خبر، مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل مبتدا، ٹھیک ہے۔ امام قصائی کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل خبر ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے۔ امام سیبوی کیا کہتے ہیں؟ امام سیبوی کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل مانوی ہوتا ہے اور خبر کا عامل وہ جو مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ امام سیبوی کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل مانوی ہوتا ہے اور خبر کا عامل یہی مبتدا ہوتا ہے۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ خبر میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے وہ عائد کہتے ہیں، اگرچہ کہ جو خبر ہے وہ اس میں جامد ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک ضمیر ہوگی اور وہ جو ضمیر ہے وہی مبتدا کا عامل بنے گی۔ کوفی کہتے ہیں کہ خبر میں موجود ضمیر عائد مبتدا کا عامل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر عائد کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اس میں جامد ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک ضمیر ضرور ہوگی، وہی مبتدا کا عامل ہوتا ہے۔ اور چوتھا مذہب اور جو مختار مذہب ہے وہ ہے بصریوں کا۔ بصری حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہے وہ عامل مانوی ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کا عامل، مبتدا اور خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے، وہ مانوی عامل کون سا ہے؟ ابتدا، بصری کہتے ہیں کہ یہ ابتدا مانوی عامل ہے اور یہی مانوی عامل مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے، خبر کو بھی رفع دیتا ہے۔ چار مذاہب تھے مبتدا اور خبر کے عامل کے بارے میں، یعنی مبتدا اور خبر کو عمل کون دیتا ہے۔ پہلا جو موقف تھا وہ امام کسائی کا، دوسرا سیبوی کا، اور تیسرا کوفیوں کا، اور چوتھا بصریوں کا موقف ہے جو کہ اصح اور مختار مذہب ہے۔